السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں۔ ان کا نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشم کی اولاد میں سے تھے۔ خامند کا نام ابو طالب بن عبد المطلب، ابو طالب کی بیوی، اور کنیت ام طالب۔ سیدنا علی، عقیل، جعفر، ام ہانی، جمانہ اور ریطہ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تو آپ کی کفالت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ یہ حضرت علی کی والدہ تھیں اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کی دادی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا تھا آپ کی والدہ کی وفات کے بعد۔ ابو طالب اور اس کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ سارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، یعنی ایک برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم انتظار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دے رکھا تھا تاکہ کھانے میں برکت اتر آئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخصوص کر رکھی تھی۔ پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ بہت بابرکت ہیں۔ ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور صاحب فضل اور شرف ہونے کا یقین ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، بچپن کی باتیں۔ برکت ایک ایسا اسلامی کانسیپٹ ہے جس کو عام طور پر لوگ یا ٹوٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں یا پھر اس میں غلوب کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں برکت کا لفظ سن کر کیا خیال آتا ہے، اور کیا اس پر یقین بھی آتا ہے کہ برکت کوئی ہوتی ہے چیز یا نہیں ہوتی؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اسلام قبول کرنا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ نے تصدیق کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جس نے حکم مانا سو مانا، جس نے انکار کیا سو کیا۔ البتہ حضرت علی کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنی زندگی میں یہ دلگزار منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو الوداع کیا، جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ گئے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس سے پہلے آپ اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ ان کے 3 بچے وہاں پیدا ہوئے، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہی اور ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ کے کلمے اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پوری تندہی سے مصروف عمل ہو گئی۔ فاطمہ بنت اسد کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ
جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ابو طالب آخر تک اسلام نہیں لائے، اور ان کی بیوی بہت شروع میں ہی مسلمان ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ اب ظاہر ہے مسلمان تھی، نماز بھی پڑھتی ہوں گی، قرآن بھی پڑھتی ہوں گی، باقی ریچولز بھی ادا کرتی ہوں گی. ہجرت سے پہلے ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، لیکن وہ سارا وقت، وہ سارا عرصہ 13 سال تھے مکی زندگی کے، انہوں نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ گزارے جو خود ایمان پر نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اسلام اور کفر کی بنا پر رشتہ ختم کیا جا سکتا ہے. یہ حکم بعد میں آیا کافی. لیکن یہ حکم نہ بھی ہو تو بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور اچھی طرح بسر کرنا کہ جس میں ماں اور بچے ایک دین پر ہوں اور باپ دوسرے دین پر ہو. آج کل بہت سے مسلمان مرد برائے نام مسلمان ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرنے کا نام لیتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر اور اسلام والی کوئی چیز ہے. بعض اوقات یہ ایکسٹریم نہیں بھی ہوتی تو ایک اور سچویشن ہوتی ہے، اس میں بیوی دین پڑھ رہی ہے، شعوری مسلمان ہو رہی ہے، دین کے احکامات پر آگے بڑھ کر عمل کرنے والی، لیکن شوہر ایک روایتی مسلمان ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے اور وہ ہے، یا جو نارمل روٹین کے زندگی کے کام ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے بزنس میں یا اپنے کام کاروبار میں فیئر نہیں ہے. بعض لوگ فیئر ہوتے ہیں لیکن ان کو بس دین سے صرف کلمے نماز روزے کی حد تک ہی لگاؤ ہوتا ہے، ان کے نزدیک حجاب کرنا یا دین پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. لیکن اسی گھرانے میں خاتون خود اور بچوں کو لے کر دین کی طرف ایک کے بعد ایک منزل طے کرتی چلی جاتی. ایسی سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ اب رشتے تو نہیں کاٹے جا سکتے کہ کاٹ سکتے ہیں، آپ نہیں کاٹ سکتے. ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، یہ ڈھنگ آنا چاہیے. یہ یہاں سے سیکھنے کی چیز ہے. دیکھیے، کسی بھی چیز کو جب تک آپ اس درجے میں نہیں لیں گے نا کہ یہ میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. دین پر چلنا اور دین پر نہ چلنا کیا ایک جیسی چیز ہے؟ ایک عورت ہمیشہ دین کے معاملے میں مرد کے تابع ہو جاتی ہے. بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دین کی آئیڈینٹی برقرار رکھ سکیں. یہ پریشرز میں جینا ہے کہ شوہر کا راستہ کوئی اور ہے اور آپ کا کوئی اور ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور آپ سروائیو کر رہے ہیں اور آپ پورے خاندان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ یا تو گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا دین چھوڑ دیتے ہیں. کیا گھر چھوڑنا حل ہے؟ نہیں نا. کیا دین چھوڑنا حل ہے کہ ایزی وے آؤٹ ہے؟ چھوڑو اس سب کو، اور بھی تو ساری دنیا جی رہی ہے نا، ہم نے کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی؟ اب نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. ایک صورت یہ ہے کہ شوہروں کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار سے اس طرف لے آئیں، بچوں کو، خاندان کو، گھرانے کو. دوسری صورت یہ کہ کوشش کامیاب نہ ہو اور وہ کسی صورت نہ مانے. ایسی بھی ہوتی ہیں مثالیں، ہر کوشش کر لیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. وہ دین پر ہیں یا نہیں، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ہم اپنی سی کوشش کر لیں، لیکن ان کی رسپیکٹ، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کو امپورٹنس دینا، افیکشن دینا، ان کو اٹینشن دینا، یہ ہے وہ چیزیں جو ان کو اس طریقے پہ لے آئیں گی. اور اگر وہ نہیں آتے تو بھی آپ ایک اچھی مثال قائم کریں گی. اس کو کہتے ہیں ڈفرنس مینجمنٹ. یہ ایک علم ہے، اسکل ہے، فن ہے. ڈفرنس مینجمنٹ، امت مسلمہ کو ڈفرنس مینجمنٹ نہیں آ رہا. اس وجہ سے زوال ہے اکثر جگہوں پر، چاہے ادارے ہوں، چاہے گھر ہوں، چاہے ملک ہو، چاہے بحیثیت امت کے ایک امت ہو. ہم اس شخص کے ساتھ چل نہیں سکتے جس سے ہمارا کسی بھی قسم کا چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے، چاہے مذہبی اختلاف ہو، چاہے ویسے کوئی اختلاف ہو. ہم اس شخص کو سپیس دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں آر یا پار، یا تم میرے دین پہ ہو تو یا پھر میرے لیے کچھ نہیں. اگر اس بات کو آپ دیکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ دو لوگ بالکل آئیڈینٹیکل ہوں، ہر چیز میں ایک ہی سوچیں؟ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی مختلف ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر ایک کی ہر بات سے اتفاق کر جائیں؟ ممکن ہے؟
نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی میری بات سے یا میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری بول چال، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا سب ہی ختم ہو جائے؟ چلو دوسرے لوگوں سے تو آپ کر بیٹھیں گے، کیا گھر میں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک کمرے میں بند ہیں دوسرا دوسرے میں؟ کیا یہ اچھا طریقہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا سیکھیں. اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اختلاف کے باوجود اکٹھے کام کرنا سیکھیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا. اتحاد کا مطلب، یونائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے کام کر سکتے ہیں، ہاں ہمارے خیالات میں اونچ نیچ ہو، فرق ہو. اب شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، ایک خاندان کو پالنا ہے، ایک نسل کو بڑا کرنا ہے. انسانوں کی فیکٹری ہے وہ. اگر اس کے ٹکڑے پرزے ہل گئے تو وہ جو اس میں سے نکلیں گے نا انسان، ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی اور بہت زیادہ ظلم ہے. وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے بچے نہیں پیدا ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے محبت دیکھی نہیں، انہیں پتہ نہیں محبت کیا ہوتی، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی آپس کی محبت نہیں دیکھی اور لوگوں کی محبت نہیں دیکھی. وہ حقیقی محبت کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس میں خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے. گھریلو زندگی کی بات اس وقت خصوصاً میں کر رہی ہوں، ایک خاتون خانہ کے رول کی بات کر رہی ہوں، اس عورت کی بات کر رہی ہوں کہ جو دین پر چل رہی ہے، جو دین پڑھی ہوئی ہے، جو دین پر عمل کا دعویٰ کرتی ہے، جو لوگوں کو دین پڑھا رہی ہے، جو لوگوں کو دین بتا رہی ہے. اگر اس نے اپنے گھر میں ایک فتنہ فساد مچایا ہوا ہے اور اس کے اپنے گھر میں ایک دوسرے کا احترام نہیں، یا جہاں جس گروپ میں وہ مل کے کام کر رہی وہاں وہ ایک دوسرے کو احترام دینا نہیں جانتی، ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں، وہاں آپس میں دوستی نہیں، یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ پھر کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ دین؟ پھر دین تو نام ہی خیر خائی کا ہے، الدین النصیحہ. تو کیا ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں گرج رکھ کے نصیحہ ہو سکتی، خیر خائی ہو سکتی؟ اگر مجھے کسی سے ضد ہے، کسی کے لیے خدا نخواستہ میرے دل میں نفرت ہے، تو میں اس کی بھلائی کے طریقے سوچوں گی کہ میں اس کو کہاں سے فائدہ پہنچاؤں، کیسے خیر پہنچاؤں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود اتحاد کرنا جانیں، دوسرے کی بد اخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق پیش کرنا جانیں. اختلاف کا ہونا بہت قدرتی بات ہے، اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا، ہوگا ہی ہوگا. ہر وقت توقع رکھیں کہ اختلاف ہوگا، لیکن اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھیں کہ اس شوق کو سہ جائیں. جب شوق سہنے کے عادی ہو جائیں گے یا اس کو برداشت کر لیں گے تو اگلا قدم اٹھے گا، تب استقامت آئے گی. تو بہرحال فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اور بھی بہت سے ان کے جو رول ہیں، جن میں ایک بہت ہی پیارا رول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہوں نے کی ایک ماں بن کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور شفقت. سیدنا علی بن ابی طالب نے نہایت پرامن، پرسکون اور پرسعادت زندگی بسر کرنا شروع کی. گھریلو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہ تھی. حضرت علی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا، اکفی فاطمہ بنت رسول اللہ سقایت الماء والذہاب فی الحاجہ. اکفی، میں کافی ہو جاؤں گا. حضرت علی نے کہا میں کافی ہوں. کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے. کون؟ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے گھر آ رہی ہیں شادی ہو کر. میں ان کے لیے مددگار ہوں، ان کے لیے کافی ہوں. کس کام میں؟ سقایت الماء، پانی لانے میں، والذہاب فی الحاجہ، اور ضروریات پوری کرنے میں، یعنی میں باہر کے کام کروں گا. وتکفیکی، اور آپ کو کافی ہے، خدمت الداخل الطحن والعجن، گھر کے اندرونی کام، آٹا پیسنا اور آٹا گوندنا وغیرہ کے لیے فاطمہ آپ کو کافی ہوں گی. میں فاطمہ کی ہیلپ کروں گا، فاطمہ آپ کی ہیلپ کریں گی. اب تک آپ کھانا بناتی تھی، آپ چکی چلاتی تھی، آپ آٹا گوندتی تھی، اب فاطمہ آئیں گی تو وہ کریں گی. اور انہوں نے کیا یا نہیں؟ سب گواہی دیتے ہیں نا. فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی ساس. اب بتائیے، بہت سی لڑکیاں جو دین پڑھ جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں ماں کی خدمت تو ٹھیک ہے، ساس کی خدمت کا کہیں حکم نہیں آیا، اس کو حکم تلاش کرتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں. اور ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ مرد باہر کام کرے گا،
عورت گھر میں کام کرے گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اب مرد باہر بھی کام کرے اور پھر اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر میں بھی چکی پیسے اور آٹا گوندے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں باہر بھی جاؤں گا اور پھر میں گھر میں بھی. اور فاطمہ یہ بس کہہ دیں گی کہ میرا تو ذمہ نہیں ہے، ماں کی خدمت آپ کو اپنا ذمہ ہے. ماں کی خدمت اگرچہ اولاد کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد شوہر بیوی دونوں مل کر ضروریات پوری کرتے ہیں، جن میں سے 2 احادیث بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے. وہ ان کی ماں کی جگہ پر بھی تھی نا، چچی تو تھی لیکن ماں بھی تھی ایک طرح سے. اور بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیتے تھے. علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے، اسلمت فاطمۃ بنت سعد وکانت امرأۃ صالحہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها ویقیل فی بیتها. فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا، وہ بڑی صالح خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی جاتے، نیپ لینے کے لیے قیلولہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا. آپ انہیں ترجیح دیا کرتے تھے. الاصابہ میں جعد بن حبیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا اور فرمایا اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں. میں نے اسے پھاڑ کر 4 دوپٹے بنائے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول اللہ کو، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو یعنی اپنی والدہ کو، تیسرا فاطمہ بنت حمزہ کو، چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا. ابن حجر کہتے ہیں چوتھی خاتون شاید فاطمہ بنت شیبہ تھی جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھی. تو یہ سارے خاندان میں فاطمائیں جمع ہو گئی تھی. وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اکرام، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی ان کی زندگی میں عزت اور اکرام کیا کرتے تھے، وفات کے وقت بھی آپ نے ان کی عزت و تکریم کو ملحوظ رکھا. فوت شدہ شخص کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون میرے جنازے پہ آیا ہے، کون میرے لیے کیا کر رہا ہے. اس وقت کسی کا خیال کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کو صحیح طور پہ غسل دینا، کفن دینا اور اس کے بعد دعا کرنا اور اس کی خیر خواہی کرنا. تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ زندہ اور مردہ دونوں کی خیر خواہی کرتا ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے نا اس شخص کے بارے میں جس نے مرنے کے بعد جب شہید ہو گیا تو کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ نصح قومہ حیا ومیتا. اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. تو یہ تو جانے والے کی طرف سے تھی. اسی طرح جو نوبل کیریکٹر ہوتا ہے وہ ہر حال میں دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے، چاہے کوئی زندہ ہو یا کوئی فوت ہو چکا ہو. جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی امی، چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں. ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے. ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیص پہنا دینا. پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے. یعنی ایک محبت کا انداز ہے نا، کیئر کا انداز ہے. پھر پہلے قبر میں خود اترے، پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو. جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا جزاک اللہ من ام وربیبۃ خیرا فنعم الام والربیبہ. اے میری ماں، اے میری پرورش کرنے والی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی. راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ ہم نے عرض کیا ایک تو آپ کا قمیص اتارنا، دوسرے قبر میں اترنا. آپ نے فرمایا میری قمیص اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون میرے لیے میری حقیقی ماں کی طرح تھی. ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے تو یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی جو مجھے دے دیتی اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھائی. اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا. ان کی قبر حضرت اسامہ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے کھودی تھی. انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے. فرمایا اے میری ماں تجھ پر اللہ کی رحمت ہو, تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا. تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی, مجھے لباس پہناتی, خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی, اور اس سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی. سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کفن میں شامل کی, خود ان کی قبر میں لیٹے, ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو اس طرح کبھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آتی. تو یہ بھی کتنا زبردست کیریکٹر ہے کہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک کے ساتھ کیا جائے. میں نے اس کو اپنی قمیص اس لیے پہنائی تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں. اس کی قبر میں لیٹا ہوں تاکہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رہے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے, اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے انہیں بھی اجر و ثواب کے انعام سے سرفراز کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.